صنعتوں کے شہر کا 2041 تک کا نقشہ کیسا ہوگا؟ صنعت کہاں ہوگی؟ پارکس اور صحت سہولیات کہاں ہوں گی؟ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا 20 سالہ ماسٹر پلان کا جائزہ لینے کے لیے سیشن، عوام اور عوامی نمائندگان سے ماسٹر پلان پر تجاویز لی گئی۔ ECC کا ایکسپورٹس بورڈ میں مزید اضافے کے لیے اہم اجلاس، کاسٹ آف ڈوئنگ کم رکھنے کے لیے سستی بجلی گیس کی فراہمی میں توسیع کر دی۔ گیس $6.5 MMBTU اور بجلی 9 سینٹ پر دستیاب ہوگی۔ گیس پر 29، بجلی پر 35 ارب کی سبسڈی دی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دعوے فقط دعوے ہی رہے۔ پراپرٹی ٹیکسز کے نظام میں شفافیت کے لیے ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ سروے نہ ہو سکا۔ 2021 اور 22 کے پراپرٹی ٹیکس کے لیے سروے رپورٹ استعمال ہوگی۔ ٹماٹر پھر مہنگے، لال ٹماٹروں کے لیے لال نوٹ درکار۔ جھنگ میں 20 روپے کا اضافہ، فی کلو ٹماٹر 120 روپے کے ہو گئے۔ فیصل آباد میں ٹماٹر 94 روپے کلو میں بیچے جانے لگے۔ پھل کو ہاتھ لگانا مشکل، انگور 320، آم چونسا 240، سیب 150 روپے کلو میں فروخت۔ مہنگائی عوام کی جان پر بنائے، چینی مہنگی، گھی مہنگا، 2 وقت کی روٹی بھی مہنگی ہو گئی۔ چنیور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 10 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ مزدوری سے کچھ نہیں بنتا، گھروں کا چولہا چلانا مشکل ہو گیا، مزدور کی دہائی۔ سپریم کورٹ کا شوگر ملز عبوری ریلیف کا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کو موصول۔ چینی کیس کا 15 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم، کافی سٹی 41 کو موصول۔ وفاقی حکومت نے کیس کی پیروی کا ٹاسک ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کو سونپ دیا۔ کورونا کیسز میں ایک بار پھر تیزی، ٹوبہ میں مزید 6 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا، مریضوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ جھنگ میں بھی 6 مریضوں کا اضافہ، ایکٹیو کیسز 121 ہو گئے۔ فیصل آباد میں لائف اسٹاک کے مزید 2 اسپتال بنیں گے۔ ویٹنری اسپتالوں کی تعمیر نو کے لیے 68 لاکھ روپے جاری، ایک اسپتال چک 253 اور دوسرا 264 میں تعمیر ہوگا۔ 1 سال میں کام مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ ٹوبہ میں سرکاری اسکول نے طلبہ کو صفائی ستھرائی پر لگا دیا۔ اسکول انتظامیہ نے قلم کتاب کے بجائے بچوں کے ہاتھوں میں جھاڑو تھما دیے۔ یونیفارم پہنے اسکول کی صفائی کرتے بچوں کی فوٹیج منظر عام پر۔ فیصل آباد میں ایجوکیشن افسران اور ملازمین کا ڈیٹا 6 ماہ میں آن لائن نہ ہو سکا۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا اظہار برہمی، CO ایجوکیشن کو 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ فیصل آباد کے دیہی علاقوں میں نہری پانی کی چوری جاری، آخر راجپا پر دن دہاڑے نہری پانی چوری کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ متاثرہ کسان کا محکمہ ملازمین کی ملی بھگت اور چوری میں مخصوص پائپ استعمال کرنے کا الزام۔ ٹوبہ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور DPO رانا عمر فاروق کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی۔ امن کمیٹی سے امن و امان کے لیے تعاون کی اپیل کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ محمد عرفان ہنشوا کا جلوس روٹس کا جائزہ، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر کے ہمراہ صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کو چیک کیا۔ ACT ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے ساتھ بھی میٹنگ، سیوریج لائنز کی تبدیلی کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ CO فیصل چودھری بشیر احمد کا مرکزی کنٹرول روم کا دورہ، GM ٹیکنیکل چودھری غلام حسین کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے اسٹاف کو الرٹ جاری کر دیا۔ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی یاد تازہ، پیاروں کی قبروں پر بھی حاضری، ڈویژن بھر میں بھی بچھڑے پیاروں کی قبروں پر حاضری، پھول نشاور کیے جانے لگے۔ جنگ میں منافع خور باز نہ آئے، پھولوں کے ریٹس 2.5 گنا بڑھا دیے گئے۔ کالج اہلکاروں کے لیے پروموشن کورسز ستمبر کے پہلے ہفتے میں لوئر کلاس کورس کروایا جائے گا۔ پی لیسٹ اہلکاروں کی تفصیلات طلب 23 اگست تک ارسال کرنا ہوگی۔
لوئر کلاس کورس پاس حوالدار عہدے پر ترقی کے اہل ہوں گے۔ ایم پی اے میاں وارث عزیز کا قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ فیصل آباد کا دورہ، لیبارٹری اسکول سمن آباد اور قائد اکیڈمی کی سڑکوں کا افتتاح کر دیا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب، سی او ایجوکیشن علی احمد سیان کے ہمراہ پودا لگایا۔ ایکیڈمک اور چیمبر مسائل اب براہ راست حل ہوں گے، صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے بیٹے احسن سلیم معاون خصوصی پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ پنجاب تعینات۔ ایف سی سی آئی کے صدر احتشام جاوید نے مبارکباد پیش کی، فیصل آباد آنے کی دعوت دی۔ اور محکمہ ثقافت کا پنجاب ایونٹ کیلنڈر تیار، وفاقی صوبائی سطح پر منظوری لی جائے گی۔ فیصل آباد سمیت ہر ضلع اور تحصیل میں ثقافتی پروگرامز ہوں گے۔ 2 ہفتوں کی تقریبات کو ڈویژن کے حساب سے ترتیب دیا جائے گا۔